بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے، بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ روزہ رکھنے کے لیے سحری کھا کر قوت حاصل کرو اور دن میں آرام کر کے رات میں عبادت کرنے کے لیے طاقت حاصل کرو۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم ثناگر رمضان اسپیشل اور میں ہوں آپ کا میزبان راؤ کرامت ثناگر۔ دیکھنے والے تمام ناظرین کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، قرۃ العین اینی اپنی خوبصورت آواز میں حمد باری تعالیٰ پیش کر رہی تھیں اور اب میں یہاں پر موجود اپنے مہمانان گرامی کا تعارف کرواتا چلوں۔ میرے بائیں جانب موجود ہیں ملک کی مشہور و معروف ثنا خواں بھی ہیں اور میزبان بھی شکیلہ پروین صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ اللہ کا کرم ہے۔ اور آپ کے برابر میں موجود ہیں شایان علی، جن کا تعلق ہے مرشد ہسپتال سے اور یہ مرشد ہسپتال کے فنڈ رائزنگ مینیجر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کیسے؟ کرم ملک، آپ کو ہماری اس بس میں بہت بہت خوش آمدید۔ اور آپ کے برابر میں موجود ہیں حسن مرزا صاحب، جو کہ ہمارے ڈیبیٹ کمپٹیشن کے جج ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام، کیسے ہیں آپ؟ کرم ملک، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ حسن مرزا صاحب، یہ بتائیے کہ آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے تقریر کا؟ آج کا جو ہمارا موضوع ہے اور موضوعات کا جو انتخاب ہے وہ بہت ہی عمدہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اسی کی سلسلے کی ایک اور کڑی ہے کہ واقف کہاں زمانہ ہماری اڑان سے۔ واہ واہ، یہ ہے آج کا موضوع۔
اور آج ہمارے ساتھ یہ دو پارٹیسپینٹ موجود ہیں. ہماری جو تیسری پارٹیسپینٹ تھی وہ کسی میڈیکل ایمرجنسی کی وجہ سے جو ہے وہ یہاں پر موجود نہیں ہے, تو ہم ان کے لیے پروردگار سے دعا کرتے ہیں جس بھی عوض وہ رہی ہیں, اگر کوئی بیماری کا معاملہ ہے تو پروردگار خیر والا معاملہ کرے. آمین. تو چلتے ہیں پہلے تقریر مقابلے کی جانب. تو آج کی جو پہلی شریک ہیں سیدہ معصومہ. میری آنکھوں کے سامنے ایک منظر ہے علی جناب, میری آنکھوں کے سامنے ایک منظر ہے. میری آنکھوں کے سامنے ایک عجیب منظر ہے صدر علی وقار کہ یہ دنیا ایک وبا کا شکار ہے. یہ کون سی وبا؟ یہ وبا کو کورونا کا نام دیا گیا کہ جس نے لوگوں کے گھروں کو تباہ کر دیا, خاندان کے خاندان اجاڑ دیے. اور اس وبا کے باعث لیکن اس وبا میں ایک شخص اٹھتا ہے اور اس کا نام ظفر عباس ہے, اور اس کے دل و دماغ میں ایک ہی نعرہ ہوتا ہے کہ ایک ہی نعرہ ہوتا ہے, نہ وہ کسی کا مذہب دیکھتا ہے نہ وہ کسی کا. کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے, ہو جاتا ہے, کوئی بات نہیں. میں گزارش کروں گا مبین عشرت سے کہ وہ صدیوں قبل انگریزوں کی غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہم لوگ محض کنکریوں کی مانند ہوا کرتے تھے صدر علی وقار, مگر گزرتے زمانے کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی اڑان کو اس طرح بھرا کہ ایک چاند کی مانند طلوع ہوئے اور ایک سورج کی مانند روشنی پھیلاتے چلے گئے. ارے ہماری اڑان کا سفر تو وہ سفر تھا کہ جو 1947 میں سینکڑوں کھوپڑیوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے ہمارے اجداد نے طے کیا کہ کہیں ہم ایم عالم بنے تو کہیں ہم راشد منہاس بنے, کہ اس وطن عزیز کی خاطر خود کو زمین بوس کر دیا تو کہیں ہم سپاہی مقبول حسین بنے, کہ اس کٹی زبان کے بہتے لہو سے دیواریں زندہ پر لکھا پاکستان زندہ باد. کہ یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ میں کراچی کے گمنام علاقے سے تعلق رکھنے والی ایک گمنام لڑکی ہوں. وہ لڑکی کہ جسے اس معاشرے نے کہا کہ تم ایک عام لڑکی ہو, وہ لڑکی کہ جسے کہا گیا کہ تمہارے مقدر میں صرف مردوں کی غلامی لکھی ہے, مگر آس, امید اور انتظار قائم رہا. پھر دنیا نے دیکھا کہ میں عارفہ کریم پاکستان کی ینگسٹ مائکروسافٹ اسپیشلسٹ بنی, کہ میں منیبہ مزاری بنی, کہ میں ملالہ یوسف زئی بنی, کہ میں پاکستان کی پہلی ویمن پرائم منسٹر بے نظیر بھٹو شہید بنی اور صنف آہن بن کے دکھایا, اور دنیا کو یہ بتایا کہ ہم تو وہ ہیں جو بڑھتے ہیں تو بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں, ہم تو وہ ہیں جو بڑھتے ہیں تو بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں. ہم سے واقف ہے یہ زمین, یہ آسمان, یہ سمندر, یہ پہاڑ, کہ ہم تو پیروکار ہیں یحییٰ کے, ہم تو پیروکار ہیں حسینی کے, ہم تو پیروکار ہیں علی کے, کہ ہم اس معاشرے میں ترقی کرنا جانتے ہیں, ہم اڑان بھرنا جانتے ہیں, ہم عقاب اور شاہین کی مانند جھپٹ کر پلٹنا جانتے ہیں اور پلٹ کر جھپٹنا جانتے ہیں. ہم یہ صدا بلند کرنا جانتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں قلم ہے, میرے ذہن میں اجالا, مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا, مجھے فکر امن عالم, تجھے اپنی ذات کا غم, میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا. شکریہ. ماشاءاللہ, بہت بہت زبردست. میں دوبارہ سے گزارش کروں گا سیدہ معصومہ سے تو ڈائس پر آئیں اور تقریر پیش کریں. میری آنکھوں کے سامنے ایک منظر ہے صدر علی وقار کہ یہ دنیا ایک عالم مصیبت میں گھری ہوئی ہے. یہ دنیا ایک عالم مصیبت میں گھری ہوئی ہے کہ گھر سے لے کے دفتر تک ہر ایک
چیز بند ہے، یہ وہ وبا ہے کہ جس کو کرونا کا نام دیا گیا، کہ جس میں گھروں کے دروازے بند ہیں. ارے گھروں کے دروازے بند ہیں، سڑکوں پہ کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اسی وبا کے عالم میں، اسی وبا کو کے مقابلہ کرتے ہوئے ایک شخص گھر گھر راشن پہنچاتا ہے، گھر گھر راشن پہنچاتا ہے، اور وہ ظفر عباس کہلاتا ہے. ارے وہ ظفر عباس کہلاتا ہے کہ نہ وہ کسی کا رنگ دیکھتا ہے، نہ کسی کا مذہب دیکھتا ہے، نہ کسی کا مسلک دیکھتا ہے، وہ کچھ نہیں دیکھتا. اس کے دل و دماغ میں ایک ہی جذبہ ہوتا ہے، انسانیت انسانیت انسانیت. اور یہ شخص اس وبا سے مقابلہ کرتے ہوئے ہزاروں گھروں تک راشن پہنچاتا ہے. تو پھر وہی صرف یہ مملکت خدا داد پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا کی طرف اشارہ کر کے ہم یہ پکار اٹھتے ہیں کہ واقف کہاں زمانہ ہماری اڑان سے، واقف کہاں زمانہ ہماری اڑان سے، کہ کبھی دھواں بن کر ان پروتوں سے اڑتے ہیں، کبھی دھواں بن کر ان پروتوں سے اڑتے ہیں، کبھی مہک بن کر ان گلوں سے اڑتے ہیں. اور یہ کینچیاں کیا روکیں گی ہماری پرواز کو؟ ارے ہم پروں سے نہیں حوصلوں سے اٹھتے ہیں. کہ ہاں صدر علی وقار، جب جنگ کی بات کی جائے تو ایم مالا میں 1 منٹ 25 سیکنڈ میں دشمنوں کے 5 طیاروں کو گرا کر نیست و نابود کر دے، تو مجھے یہ کہنے دیجئے کہ واقف کہاں زمانہ ہماری اڑان سے. اور جب بات تعلیمی شعبے کی جائے تو عارفہ کریم جو ہے وہ عارفہ کریم رندھاوا دنیا کی سب سے کم عمر سافٹ ویئر انجینئر بن جائے، تو مجھے یہ کہنے دیجئے کہ واقف کہاں زمانہ ہماری اڑان سے. اور جب بات انسانیت کی جائے تو عبدالستار عیدی دنیا کی نمبر 1 ایمبولینس سروس بنا کر انسانیت کا علم بردار بن جائے، تو پھر میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ واقف کہاں زمانہ ہماری اڑان سے. اور جب بات کی جائے جرأت و شجاعت کی تو پشاور کے آرمی پبلک اسکول میں 150 بچوں کی شہادت کے بعد وہ اسکول دوبارہ کھلے، وہاں تعلیم و تربیت کا سلسلہ یوں ہی جاری و ساری رہے. تو پھر میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ واقف کہاں زمانہ ہماری اڑان سے، وہ اور تھے جو ہار گئے آسمان سے. شکریہ. اللہ زبردست. حسن مرزا صاحب، یہ معصومہ کی دوسری اڑان بہت زبردست تھی. موضوع کے اعتبار سے انہوں نے صحیح جو ہے اڑان بعد میں بھر لی. گھبراہٹ ہو جاتی ہے، اور جو آنے والے بچے ہیں ان کو میں یہی کہوں گا، میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ جب آپ کو تیاری کا موقع مل رہا ہے تو آپ اس چیز کو سیریس لیں. یہ کوئی چھوٹا پلیٹ فارم نہیں ہے، یہ میٹرو ون اور بزم سناگر کا ایک حسن ہے کہ وہ آپ کو یہاں پہ آ کے، ورنہ آج کے اس دور کے اندر کہ جہاں ہر کوئی اپنی بات جو ہے وہ سنانا چاہتا ہے، سننا نہیں چاہتا، یہاں پہ آپ کو پوری دنیا بیٹھ کر سن رہی ہے. یہ آپ لوگوں کے لیے ایک موقع ہے کہ آپ کو ایک پلیٹ فارم ملا ہے. بہرحال مقابلہ بہت اچھا تھا، اور تلفظات کی بیشتر غلطیاں تھیں، اتنی غلطیاں ہیں کہ میں ابھی بتا نہیں سکتا یہاں پہ، لیکن کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ جو عام لوگوں کو بھی نہیں پتہ ہوتے، جیسے مملکت نہیں ہوتا مملکت ہوتا ہے، صحیح ہے بیٹا، محض نہیں ہوتا محض ہوتا ہے، اجداد نہیں ہوتا اجداد ہوتا ہے. اس طرح کی بہت ساری جو ہیں وہ آپ لوگوں نے جو ہے غلطیاں کی ہیں. تقریر کے اندر ٹھہراؤ پیدا کریں، کانٹینٹ کے اندر جو ہے وہ نئی مثالوں کو انکلوڈ کرنا چاہیں. ہماری جو ہے وہ جو قوم ہے، ہمارے جو سرمایہ ہے وہ منیبہ مزاری، عارفہ کریم رندھاوا اور ان لوگوں پہ آ کے ختم نہیں ہو گئی. الحمدللہ پاکستان کی زرخیز مٹی نے اور بھی بہت سارے جو ہے ایسی نگینے چڑھائے ہیں پروان. دوسری اور اہم بات یہ کہ جو تقریر کے اندر شعر ہوتا ہے نا، جیسے یہ انگوٹھی ہے، انگوٹھی کے بیچ میں ایسے پتھر لگا ہوتا ہے، ایسی تقریر کے اندر جو شعر ہوتا ہے وہ تقریر کی جان ہوتا ہے. تو آپ کوشش کرا کریں آپ کی تقریر اور اشعار جب آپ پڑھ رہے ہوں تو اس کی روانگی اور ادائیگی کے اندر مجھے فرق نظر آئے. آپ اسی لہجے اور لب لباب کے ساتھ اگر آگے بڑھ جاتے ہیں تو وہ پھر مزہ نہیں رہتا تقریر کے اندر. بہرحال آج کا مقابلہ آپ کے سامنے ہے، اور مبین عشرت جو ہیں وہ آج کی فاتح قرار پائی ہیں. بہت بہت مبارک ہو. یہ ہے کہ معصومہ ایک اچھی مقررہ ہیں، میں ان کو پہلے بھی ایوانوں میں سنتا رہا ہوں، بھی حالیہ مقابلے میں اندر انہوں نے 4تھی پوزیشن حاصل کی تھی ماشاءاللہ. تو یہ وہ مقرر ہیں جو بولتے رہتے ہیں لیکن گھبراہٹ ہو جاتی ہے. مقرر کا دن ہوتا ہے، بس نصیب کی بات ہے. ایسے گرتے ہیں شہ سواری، گرتے ہی شہ سوار ہیں میدان میں. ٹھیک ہے. ناظرین، پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. سناگر کیا خوب سجی ہے، بزم سناگر کیا خوب سجی ہے. پروگرام بزم سناگر میں ایک بار پھر خوش آمدید. دوران وقفہ ہمیں جوائن کیا ہے ملک کے مشہور و معروف ثناخوان رسول، بہت محبت کرنے والی شخصیت، میرے بہت اچھے بھائی، بہت اچھے دوست عبداللہ خلیل قادری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں عبداللہ بھائی؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے. آپ ٹھیک ہے؟ خیریت؟ کرم والی کا. رمضان آپ کو بہت بہت مبارک. بہت شکریہ، آپ کو بھی مبارک. کیسے روزے گزر رہے ہیں؟ بہت اچھے روزے گزرے الحمدللہ. اور آپ یقین کریں کہ جو پچھلے رمضان ہمارے گزرے ہیں اس سے زیادہ الحمدللہ اس سال جو ہے وہ بہتری آئی، اور
اللہ کے کرم سے جو موسم کا معاملہ ہے نا ابھی اس وقت ہائے ہائے ہائے، وہ ایسا ہے کہ پتہ نہیں چلتا، پورے دن روزہ گزر جاتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. مطلب موسم نے بھی استقبال کیا ہے رمضان. جی بالکل اچھے انداز میں. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مہمان ہے نا، یہ تو ہمیں مطلب سبق دینے کے لیے آیا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو کیسے سنوارنا ہے. یعنی زندگی میں ایک چانس ملتا ہے نا، بندہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے اور وہ شفا پا لیتا ہے تو پھر وہ اٹھتا ہے، یعنی اس کو ایک نئی زندگی ملتی ہے. رمضان بھی ہمارے لیے اسی طرح ہے، یعنی ہمیں ایک موقع دیا جاتا ہے. پورے سال مطلب جو معاملات ہمارے رہتے ہیں، پھر ایک مہینہ ایسا آتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اب بندے تیرے کو پھر ایک موقع ملا ہے، بالکل اپنی زندگی کو سنوار لے. اور اس دفعہ کووڈ بھی نہیں ہے اور ماشاءاللہ سے حرم میں جو بہاریں دیکھنے کو مل رہی ہیں جو 2 سالوں سے نہیں دیکھنے کو مل رہی تھی. بالکل ایسا ہی ہے کرامت بھائی. میرے یہ جو کووڈ کی وجہ سے جو معاملہ آیا تھا اس کے بعد وفا آیا، ورنہ الحمدللہ میں کئی سال تک لگاتار رمضان میں مدنی شریف حاضر ہوئی. ماشاءاللہ کیا بات ہے، کیا بات ہے آپ کی. اچھا سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو اپنی خوبصورت آواز میں جو ہے کلام پیش کریں. الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میری اعظم سے جسے کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو. کاش ایک بار سرکار مجھ سے کہے، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے تمنا عطار یا رب، ان کے جلووں میں یوں موت آئے، جب تڑپ کر گرے
میرا لاشا ہم لے بڑھ کے شاہ مدینہ میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے کاش ایک بار سرکار مجھ سے کہے اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے عبداللہ بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ شایان بھائی آپ کی جانب آؤں گا، ماشاءاللہ سے مرشد ہسپتال سے آپ کا تعلق ہے، تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو بتائیں کہ یہ ہسپتال جو ہے مریضوں کو کیا کیا سہولیات فراہم کرتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ، اور آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اسی خوبصورت بزم سجائی ہوئی ہے، عالیشان تقریری مقابلہ ایک رمضان کا حسن ہے۔ دیکھیں مرشد ہاسپٹل جو ہے کراچی کے شہر بلدیہ میں واقع ہے، جو کراچی شہر کا المیہ یہ ہے، کراچی میٹروپولیٹن سٹی ہے، دنیا کا تیسرا میگا سٹی شہر کراچی ہے، لیکن آپ اگر اپنی انگلیوں پہ بھی گنیں گے نا، اس میگا سٹی شہر میں صرف 3 بڑے اسپتال ہیں، جنہ سول عباسی، اس میں مرشد ہاسپٹل کیا کر رہا ہے؟ مرشد ہاسپٹل 400 بیڈڈ ہاسپٹل ہے۔ اگر آپ کے مریض کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہاں پیشنٹ ویلفیئر ایسوسیشن کے تحت وہ فری میں علاج کرا سکتا ہے، بالکل فری علاج کر سکتا ہے، 1 روپے سے لے کے 50 لاکھ روپے تک کا جو علاج ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کا مریض اس وجہ سے دنیا سے نہ جائے کہ آپ کو یہ افسوس رہ جائے کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے تو میں نے اپنی ماں کا علاج نہیں کرایا یا میں نے اپنے باپ کا علاج نہیں کرایا، وہ دنیا سے چلا گیا۔ لیکن مرشد ہاسپٹل جو ہے وہ بالکل مختلف ان کا یہ کام ہے۔ دیکھیں المیہ یہ ہے کہ ایک مڈل کلاس فیملی کا بندہ جس کی تنخواہ 25,000 ہوتی ہے، وہ کرائے کے گھر میں رہتا ہے، 18,000 وہ کرایہ دے دیتا ہے، تو اس کے بعد اگر اس کی ماں ڈائلیسس کی مریض ہے، ڈائلیسس آپ کو پتہ ہے ڈائلیسس ایک ایسا عمل ہے جو ہر ہفتے کرانا پڑتا ہے یا 3 ہفتے بعد کرانا پڑتا ہے، تو وہ نہیں کراتا، وہ کہتا ہے ماں تم کل کی مرتی ہو، آج مر جاؤ، میں نہیں کرا سکتا۔ تو مرشد ہاسپٹل جو ہے وہ ڈائلیسس کے اقدام میں ہر ڈومین میں کام کر رہا ہے، چاہے آپ کے وہ پریگننسی کے معاملات ہوں، چاہے وہ او پی ڈی ہو، چاہے وہ ڈائلیسس ہو۔ تو میں دیکھنے والے آپ کے ناظرین کو کہوں گا کہ آئیں مرشد ہاسپٹل کا وزٹ کریں اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ مرشد ہاسپٹل کس طرح کام کر رہا ہے مریضوں کے لیے۔ زبردست۔ اچھا، یہ مرشد ہسپتال کو اگر کوئی سپورٹ کرنا چاہے تو کس طرح سے رابطہ کر سکتا ہے؟ دیکھیں مرشد ہاسپٹل جو واقع ہے، مرشد ہاسپٹل 2 صوبوں کے درمیان واقع ہے۔ بلدیہ سے جب آپ جائیں گے تو ٹول سے پہلے مرشد ہاسپٹل واقع ہے، آپ آئیں خود وہاں وزٹ کریں اور مرشد ہاسپٹل کو اپنے عطیات دیں۔ رمضان المبارک میں جو بھی آپ ثواب کا کام کرتے ہیں اس کا جو ثواب ہے وہ دگنا ہی ہوتا ہے، تو مرشد ہاسپٹل کو اپنے عطیات میں یاد رکھیں۔ آپ کی اسکرین پہ مرشد ہاسپٹل کا اکاؤنٹ نمبر چل رہے ہیں، تو بذریعہ اس کے آپ اپنے عطیات جمع کرا سکتے ہیں۔ زبردست، بہت اچھا۔ اچھا، آپ نے کہا کہ اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں تو بالکل فری میں علاج کروا سکتا ہے، بالکل فری آف کاسٹ۔ تو یہ کیسے پتہ چلے گا اس کے پاس پیسے نہیں ہیں؟ وہ پیشنٹ ویلفیئر ایسوسیشن ایک ادارہ ہے، تحقیق کی جاتی ہے کہ واقعی یہ مستحق ہے یا نہیں ہے، تو بذریعہ اس کے دیکھیں پرائیویٹ اسپتالوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، اگر آپ کا مریض دوران علاج دم توڑ گیا تو اس کی باڈی تک ریلیز نہیں کرتے، بالکل ایسے ہی نہیں دیتے، لیکن مرشد ہاسپٹل میں الحمدللہ اس طرح کے کوئی بھی معاملات نہیں ہیں۔ بہت زبردست، ماشاءاللہ سے یہ تو بہت نیک کام کر رہا ہے مرشد ہسپتال، اور میں دیکھنے والے ناظرین کو یہی کہوں گا کہ مرشد ہسپتال کا ساتھ دیجیے اور اپنے عطیات، صدقات، زکوٰۃ جو ہے مرشد ہسپتال کو ڈونیٹ کیجیے۔ عبداللہ بھائی دوبارہ آپ کی جانب پاؤں گا، تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ نے یہ نعت کا سفر کس عمر سے شروع کیا اور کہاں سے آپ کی جو جرنی ہے پوری جو کمپلیٹ ہوئی ہے، ماشاءاللہ ایک نام ہے آپ کا، تو کس طرح سے اس سفر کا آغاز کیا آپ نے اور کس طرح سے یہاں تک پہنچے؟ کرامت بھائی، میں سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ میرا پہلا انٹرویو جو آپ لے رہے ہیں۔ الحمدللہ میں جب ہم چھوٹے تھے 2002 کی بات ہے، مطلب میں یہ پوائنٹ آپ کو بتا رہا ہوں، اس وقت ایک چھالیا کا نام تھا بمبئی چھالیا، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے آج بھی 2002۔ آپ نے تو پروموشن کر ڈالی اس کی، تو آپ یوں لے لیں محبت بھرے انداز میں۔ ہم اس وقت بہت چھوٹے تھے، 2002 کی بات ہے، دعوت اسلامی کا مدرسہ تھا سبز مارکیٹ کا، گارڈن کے علاقے سے آگے، شو مارکیٹ سے پہلے، تو وہاں الحمدللہ ہم نے تربیت حاصل کی۔ تو ہمارے کئی استاد گرامی وہاں پر موجود تھے، قاری عاشق حسین صاحب تھے، اور ہمارے کئی شناخواہ حضرات جو ماشاءاللہ جن کو اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے، وہ بھی وہاں سے تربیت حاصل کر چکے ہیں۔ تو وہاں میرا جو آغاز ہوا، اصل یہ دیکھیں ماحول کی برکت ملی۔ آج یہ جو ہولیہ ہے یہ سب امیر السنت کا فیض ہے، اور یہ دعوت اسلامی کا ماحول کا الحمدللہ صدقہ ہے، ورنہ ہم اس قابل نہیں تھے۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ غسل کس طرح ہوتا ہے، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ قصر نماز کس طرح ادا کی جاتی ہے، جب بندہ سفر میں ہوتا ہے تو نماز کی ادائیگی کیا ہوتی ہے۔ اگر ہم سفر کر کے جاتے ہیں تو کہ عید کی نماز ہم پر ہے یا نہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم تھا،
یہ ماحول کی برکت تھی. 2002 میں جب میں دعوت اسلامی میں ان ہوا کرامت بھائی, اس کے بعد الحمدللہ اپنی زندگی کے اندر میں نے تبدیلیاں دیکھی. پھر الحمدللہ میں آگے بڑھتا گیا, قرآن شریف میرا ختم ہوا, پھر میں حفظ کی طرف بڑھا. تو لیکن کچھ ذمہ داریاں ایسی آ گئیں کہ اس کے بعد جو ہے اس کو میرے کو کلوز کرنا پڑا. ابھی چند دن قبل تقریباً 3 سال پہلے میرے والد گرامی کا وصال ہوا. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے رمضان کے مبارک مہینے کے صدقے. تو تقریباً اس 2002 سے اور ابھی 2023 چل رہا ہے, تو آپ یہ کاؤنٹ کر لیں کہ تقریباً مجھے کتنے سال ہو گئے اس فیلڈ میں. ہم بہت چھوٹے چھوٹے سے تھے. ہمارے سارے گرامی علامہ نثار الجاگر صاحب, علامہ صاحب میرے محسن ہیں, انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا زندگی میں. اور آپ یقین کریں, مطلب ہماری زندگی کی جو ابتدا تھی, میرا پہلا کلام جو ریکارڈ ہوا, تو ریکارڈ کروانے سے پہلے میں نے علامہ صاحب کو حق ٹی وی ایک چینل تھا, اب تو پتہ نہیں ہے یا نہیں, تو وہاں پر ہم جایا کرتے تھے. پروموشن کریں آپ یہاں بیٹھ کے, صحیح ہے. تو آپ نے پوچھا تو میں اس چیز کا بتا رہا ہوں کہ ایک چینل تھا, وہاں پر ہم چھوٹے سے تھے, ہمارے وہاں شمیم بھائی ہوتے تھے, تو ہم وہاں جایا کرتے تھے, بہت پرانے. تو وہاں سے آغاز ہوا. میں نے علامہ صاحب کو وہاں دیکھا تھا. علامہ صاحب نے مجھے کہا عبداللہ وہ آپ نعت خواں ہیں؟ میں نے کہا جی میں نعت خواں ہوں. تو پھر علامہ صاحب نے مجھے کہا آپ کا کلام نہیں ہے کوئی؟ میں نے کہا نہیں میرا علامہ صاحب کوئی کلام میں نے ریکارڈ کروایا نہیں ابھی تک. تو انہوں نے مجھے الحمدللہ ایک خوبصورت کلام لکھ کر دیا اپنے ہاتھوں سے. زندگی کا جو پہلا میرا کلام تھا. پھر میں نے اس کو اس دور میں آپ نے دیکھا ہوگا مووی کیمرے جو ہوتے تھے نا, جس سے مووی وغیرہ شوٹ کی جاتی تھی, تو موویاں شوٹ ہوتی تھی, اس سے میرا پہلا کلام وہ جو ہے وہ شوٹ ہوا. پھر ایک محمود آباد میں ایک اسٹوڈیو ہوا کرتا تھا, ہمارے قادری صاحب جن کو کوئلے مدینہ کا لقب دیا جاتا ہے, ان کا وہ اسٹوڈیو تھا. وہاں ہم نے جو ہے وہ کلام ریکارڈ کروایا. تو پھر وہاں سے زندگی کی ابتدا ہوئی. کرتے 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 الحمدللہ بڑی سے بڑی کمپنی پہ الحمدللہ آج کلام میرے ریلیز ہو چکے ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے. اور جو سفر ابھی تک طے ہوا ہے بہت اچھا ہوا ہے. آگے بھی میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے خوشحال زندگی. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عزتوں سے نوازے. لیکن پتہ میں جب سے اتنی دیر سے کس چیز کا انتظار کر رہا ہوں کہ وہ بمبئی چھالیے کا کیا ذکر تھا. وہ کب آئے گا ذکر بمبئی چھالیے کا؟ وہ کہاں گیا اس کا ذکر؟ بمبئی چھالیہ کا ذکر اس طرح تھا, تو مجھے وہ آج تک یاد ہے. ہم چونکہ چھوٹے تھے نا, تو وہ ہم مدرسے جاتے تھے نا, تو چھالیہ جو ہے نا وہ کبھی کبھار نا واپسی میں جب مدرسے سے آتے تھے تو کبھی دل کرتا تھا تو وہ چھالیہ لے لیا کرتے تھے. میں یہ سوچا شاید آپ بتائیں گے اس چھالیہ کی وجہ سے میں نعت خواں بنا. ایسا نہیں ہے, یہ تو امیر سنت کی نگاہ کا صدقہ ہے. بالکل. اچھا میں چاہوں گا کہ اپنی خوبصورت آواز میں ایک اور کلام ہمارے ناظرین کو سنائیں. ایک اور بہت ہی پیارا کلام ہے, میں اکثر محفلوں میں بھی پڑھتا ہوں, تو میں اسی کے چند اشعار پیش کرتا ہوں. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم علی بارک وسلم. قافلے در قافلے حاجی شریف روانہ ہو رہے ہیں. اللہ کرے کہ ہمارا بھی نام آ جائے اور کرم ہو جائے. شیخ طریقت کا بہت ہی خوبصورت کلام سماعت کیجیے. مرحبا چلیں گے شہ ابرار کے پاس. مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس. انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس. میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا. سوا کیا لاتا. نیکیاں ہوتی ہیں سرکار نیکوکار کے پاس. سر بھی ہم بھی نم شرم سے پانی پانی. سر بھی خم آنکھ بھی نم شرم سے پانی پانی.
کروں نظر نہیں کچھ بھی گنہگار کے پاس دونوں عالم کی بھلائی کا سوالی بن کر سوالی بن کر ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس گر تم نہ سنو گے تو میری سنے گا گر تم نہ کرو گے کرم کون کرے گا اچھوں کے خریدار تو ہر جا میں گیا کا یہ بدکار کرا جائے جو ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس قبر میں یوں نکیروں نہیں آیا ان کی غلامی کی سند دیکھ لو عطار کے پاس مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. عبداللہ بھائی، ایک کیفیت، ایک ماحول سا کیفیت طاری ہو گئی، اور بہت کم نعت ہیں جو آج کے دور میں ایک کیفیت والے کلام پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. شاہد بھائی، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، لیکن بیچ میں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. ملتے ہیں بریک کے بعد. سناگر کیا خوب سجی ہے، بزم سناگر کیا خوب سجی ہے. جی جناب، ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ بزم سناگر میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. دیکھنے والے ناظرین کو جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یقیناً جڑے رہیں گے. آپ ہمارا بہت پیارا پروگرام بزم سناگر دیکھتے ہیں، جس میں مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں. نعت خوانی ہوتی ہے، مفتی عالم کرام سے سوالات کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ سوشل میڈیا اور کیا کہتے ہیں جو ہمارے ویلفیئر ادارے کام کرتے ہیں، وہ بھی ہمارے مہمانان گرامی موجود ہوتے ہیں. تو اس بزم میں آپ کو پھر سے ایک دفعہ خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ نعت خواں ماشاءاللہ بیٹھی ہیں شروع سے لے کر آخر تک انشاءاللہ تعالیٰ. آپ نے ان کی پیاری سی آواز میں حمدیہ کلام بھی سنا. اب میں چاہوں گی قرۃ العینی سے کہ آپ نعت کا نذرانہ پیش کیجیے. جب
تھیں قرۃ العین عینی، اور یہ پچھلے سال بھی ہمارے ساتھ آپ موجود تھیں ماشاءاللہ، لیکن آپ کے پچھلے سے اور اب پڑھنے میں کافی زیادہ نکھار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی آواز میں اور سوز عطا فرمائے، اسی طرح سے آقا کی بارگاہ میں ثنا خوانی پیش کرتی رہیں آپ۔ یقیناً آپ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں، آپ ہمارے پروگرام کو جو ہے ماشاءاللہ ہمارے اس ٹرانسمیشن کو فیس بک پیج میں اور یوٹیوب چینل دونوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ فیس بک پیج جو ہے ہمارا وہ بزم ثناگر کے نام سے ہے، اور یوٹیوب چینل جو ہے راؤ کرامت ثناگر کا ملاحظہ کر سکتے ہیں، اور اپنی قیمتی آرا سے ہمیں آپ جو ہے آگاہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے دوسرے پروگرام میں ملاقات ہوگی، اور نئے مہمانان گرامی کے ساتھ یہاں پر تشریف فرما ہوں گے۔ ہمارے جو اسکرین پہ نمبر چلتا ہے، دیے گئے نمبر پہ جتنے بھی نعت خواہ یہاں پہ شرکت کرنا چاہتے ہیں وہ یہ بھرپور رابطہ کر سکتے ہیں، اور ان کو انشاءاللہ تعالی ہم مدعو فرمائیں گے۔ جاتے جاتے جو ہے میری ایک آواز میں آپ کو کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گی، سماعت کیجیے گا۔ تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاسے ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاسے ہوں، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، سدرۃ المنتہا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا۔ بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے، بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے،